بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ موت آنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو اس وقت ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی بندے کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت قریب آتا ہے تو موت سے ٹھیک 40 دن پہلے انسانی جسم میں خاص علامات اور نشانیاں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام اس بندے کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا تم اس وقت میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا صرف مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اس وقت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ صرف آپ کی زیارت اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا تم سے ایک مطالبہ ہے کہ جب کبھی تم واقعی میری روح قبض کرنے کے ارادے سے آؤ تو اس سے پہلے میری طرف کوئی قاصد لازمی روانہ کر دینا اور کوئی پیغام میری طرف پہلے سے بھیج دینا تاکہ میں باخبر ہو جاؤں۔ ملک الموت نے اس بات پر وعدہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں جب بھی آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کر دوں گا، جو آپ کو وقت آنے سے پہلے ہی اطلاع کر دیں گے۔ چنانچہ ایک طویل وقت گزرنے کے بعد جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس دوبارہ اچانک تشریف لائے اور روح قبض کرنے کی بات کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حیرانی سے فرمایا کہ اے ملک الموت، تم نے تو مجھ سے پکا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی قاصد تمہارے پاس بھیجوں گا اور اچانک نہیں آؤں گا، پھر تم نے پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ تب ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں نے تو آپ کی طرف کئی قاصد بھیجے تھے، لیکن آپ نے شاید ان پر توجہ نہیں دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سے قاصد تھے؟ تو ملک الموت نے بتایا کہ پہلا قاصد یہ تھا کہ جب آپ کی داڑھی اور سر کے بال جو پہلے سیاہ تھے وہ سفید ہونے لگے، یہ میری طرف سے پہلا پیغام تھا۔ دوسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی پہلے موجود تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور جسم میں کمزوریاں محسوس ہونے لگی۔ اور تیسرا بڑا قاصد یہ تھا کہ آپ کی کمر جو پہلے بالکل سیدھی اور مضبوط تھی وہ بڑھاپے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جھکنے لگی تھی۔ یہ تینوں وہ نشانیاں اور قاصد تھے جو میں نے بھیجے تھے۔ ملک الموت نے یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر مرنے والے انسان کے پاس تقریباً میرے ایسے ہی قاصد آتے ہیں، لیکن افسوس کہ لوگ ان کو نہیں سمجھتے اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا رہا ہو اور اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمکنے لگے تو یہ ایک ایسی علامت ہے جس سے بہت اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے، اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے، اور یہی اس کے نیک ہونے کی واضح نشانیاں ہیں۔ اسی طرح زندگی میں اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی انسان کے نیک بخت ہونے کی نشانی ہے۔
حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں اللہ کی اطاعت پر ہمیشہ استقامت دکھانا، سچی توبہ کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا، دنیاوی خواہشات کو مختصر کرنا، آخرت کی فکر میں رہنا اور نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنا قابل ذکر ہیں۔ ناظرین گرامی، جب روح جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے، یعنی موت کے وقت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو انسان کے ہاتھ، پاؤں اور گھٹنوں کی جلد پر احساس یا حس ختم ہو جاتی ہے اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ نیلا ہٹ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ واضح نشانی ہے جس میں انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، سانسوں کی ترتیب بے ترتیب ہو جاتی ہے اور زندگی کا چراغ دھیرے دھیرے بجھنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے جو اس کی اصلاح کرتا ہے اور اسے نیک عمل کی طرف اس قدر رغبت دلاتا ہے کہ وہ نیک حالت میں فوت ہوتا ہے، اور سب لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو آخرت میں اس کا مقام، وہاں کا ساز و سامان اور وہ تمام راحتیں جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں اسے دکھا دیتا ہے، تو اس کی روح خوشی کے مارے خود نکلنے کا قصد کرتی ہے اور وہ اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ تب اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اور ملک الموت روح قبض کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ کسی بندے کے ساتھ اس کے اعمال کی وجہ سے برا کرنا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے جو اسے مسلسل گمراہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بری حالت میں مرتا ہے۔ جب ملک الموت آتا ہے اور اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تو روح خوف سے بدن کے اندر چھپنے لگتی ہے اور وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند ہے۔ تب اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے اور روح سختی سے کھینچی جاتی ہے۔ کتاب الفیض کے مصنف اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلا لے۔ مومن کی جان تو خوشی سے نکل کر جانا چاہتی ہے، مگر کافر کی جان جسم کے اندر واپس گھسنا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن قبل فرمایا تھا کہ تم میں سے جو کوئی مرے وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی اعمال صالحہ اتنے زیادہ ہوں کہ مرتے وقت اللہ پر پورا بھروسہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی کنجی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو درست رکھنا چاہتا ہے تو اسے اصل یعنی شہد جیسی مٹھاس عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے موت سے پہلے نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق میت کو موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا، آنکھوں سے آنسو بہنا اور ناک کے نتھنے کھل جانا اللہ کی خاص رحمت کی نشانی ہے، جبکہ گلے سے اونٹ کے گھٹنے جیسی آوازیں آنا اور منہ سے جھاگ نکلنا عذاب کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک عظیم درخت سدرۃ المنتہا پیدا کیا ہے جس کے پتے تمام مخلوقات کی گنتی کے برابر ہیں۔ جب کسی کی زندگی کے صرف 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو اس کے نام کا پتا
حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے گر جاتا ہے اور فرشتے اسے آسمانوں میں مردہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ دنیا میں 40 دن تک مزید زندہ رہتا ہے۔ جب وقت پورا ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سامنے آ بیٹھتے ہیں۔ بندہ گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ میں وہی ہوں جس نے تمہارے والدین اور عزیزوں کو تم سے چھین لیا تھا۔ پھر دنیا اور اس کے اعمال اسے ملامت کرتے ہیں کہ کاش تم نے ہمیں نیک کاموں میں خرچ کیا ہوتا۔ جب زبان بند ہوتی ہے تو 4 فرشتے آتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ ہم نے پوری زمین پر تمہارے لیے رزق کا ایک لقمہ، پانی کا ایک قطرہ، ہوا کا ایک سانس اور زندگی کا ایک لمحہ بھی اب باقی نہیں پایا۔ پھر نامہ اعمال دکھایا جاتا ہے اور روح قبض کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے مطابق موت کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے سوائے صدقہ جاریہ، علم اور نیک اولاد کی دعا کے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔